السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کامرس فلاورز۔ آج میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اسلامیت لازمی، اور اس کا ہمارا ٹاپک ہے بنیادی عقائد کا نیکسٹ پارٹ۔ بنیادی عقائد۔ گھڑی کو دیکھیں تو گھڑی ساز تصور آ جاتا ہے، یعنی گھڑی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں گھڑی بنانے والا ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اسے بنانے والا گھڑی والا ہے، کیونکہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی مکان معمار کے بغیر یعنی مستری مزدور کے بغیر یا کوئی گھڑی ساز کے بغیر بن سکتی ہے۔ اسی طرح جب کائنات پر غور کیا جائے تو ضرور اس کے بنانے والے کا خیال بھی آئے گا۔ اتنی وسیع کائنات کس نے بنائی ہے؟ کیونکہ کوئی صحیح ذہن اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا منظم و مرتوب جہاں کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود بن گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 10، ترجمہ: کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے؟ کائنات پر جب گہری نظر ڈالی جائے تو اس میں ایک نظم و ضبط نظر آئے گا۔ نظم و ضبط کا مطلب ہے پابندی، ایک قانون۔ یہی کہیں بھی بے ترتیبی نہیں ملے گی۔ سورہ ملک آیت نمبر 3 اور 4، ترجمہ: وہ جس نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے، تو تم نگاہ ڈالو اور دیکھو کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر تم دوبارہ نظر ڈالو، نگاہ تھک ہار کر تمہاری طرف ناکام پلٹ آئے گی۔ سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے اور چاند اپنے مدار میں۔ سورج چاند کے مدار میں نہیں جاتا اور چاند سورج کی طرف نہیں بڑھتا۔ اسی طرح خاص وقت تک دن رہتا ہے اور ایک خاص وقت تک رات۔ سورہ یاسین آیت نمبر 40، ترجمہ: نہ سورج سے ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز میں ایک مقررہ اندازہ اور خاص نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ اس پورے پیراگراف میں یہی کہا گیا ہے کہ اس پورے نظام میں نظم و ضبط ہے، وقت کی پابندی ہے، اپنے قانون کے مطابق، اپنے اصولوں کے مطابق وہ چل رہی ہیں۔ کوئی بھی ایک چیز پہلی چیز سے پہلے نہیں آ سکتی۔ سورج ہمیشہ دن میں نکلتا ہے، رات میں ہمیشہ چاند نکلتا ہے۔ کبھی چاند نے یہ نہیں کیا کہ میں دن میں نکلوں، کبھی سورج نے نہیں سوچا کہ میں رات میں نکلوں۔ تو یہ سب نظام کنٹرول کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 49، ترجمہ: بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ کائنات کا یہ نظم و ضبط، یہ اصول، یہ پابندی اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ایسی اعلیٰ و برتر ذات موجود ہے جس نے کائنات میں یہ خوبصورت نظام پیدا فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190، ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ رات، دن، چاند، سورج اور زمین و آسمان کا نظم و ضبط سب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور کاریگری کی نشانی ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 88، ترجمہ: یہ اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ اب اس پورے پیراگراف میں کیا کہا گیا ہے؟ اس پورے پیراگراف میں کیا کہا گیا ہے؟ یہ کہ عقل مندوں کے لیے ان تمام چیزوں میں نشانی ہے۔ جو عقل رکھتا ہوگا، جو غور کرے گا کائنات پہ، تو وہ یہ دیکھے گا یہ نظام کسی انسان کے ہاتھ کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے کنٹرول کی بات ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، سورہ طور آیت نمبر 35 اور 36، ترجمہ: کیا وہ کسی خالق کے بغیر ہی پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ یعنی اس پورے پیراگراف میں دیکھیں یہی کہا گیا کہ یہ جو اتنا خوبصورت نظام اور وقت کی پابندی کے ساتھ چل رہا ہے، تو یہ بنانے والا کون ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے بغیر خود ہی بن گیا تھا؟ کیا یہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا، انہیں بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے، اور وہ ہیں اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کے خالق و مالک ہیں۔ I hope you understand۔ نیکسٹ ہے، جس طرح زمین اور آسمان اور ساری کائنات وجود باری تعالیٰ کی گواہی دیتے ہیں، اسی طرح انسان کی فطرت کی آواز بھی یہی ہے۔ 10 سے زیادہ درندے
کی قوموں میں قادر مطلق کی ذات کا اعتراف ملتا ہے۔ آثار قدیمہ کی تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے، یعنی پرانے وقتوں سے یہ کی تحقیق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں بسنے والی وحشی اقوام جن کی فکری و ذہنی سطح بہت پست تھی، وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے وجود کی قائل تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ پر ایمان انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، ترجمہ یہی اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ اب اس میں جو انسان کی فطرت کی بات کی گئی ہے، انسان کی جو فطرت ہے اس سے مراد ہو گئی انسان کا ضمیر، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، ہاتھ دیے کھانے کے لیے، کام کے لیے، پاؤں دیے چلنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں، بولنے کے لیے زبان، سننے کے لیے کان، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں پیدا کی ہیں، اور سب سے بڑھ کے ضمیر جو انسان کو اچھے اور برے کا فرق بتاتا ہے۔ نیکسٹ ہے، اور یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں اور تمہاری ذات میں بھی نشانیاں ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی زمین سے مراد ہے کہ زمین میں کون کون سی نشانیاں ہیں۔ زمین میں جو نشانیاں ہیں اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ زمین سے جیسے پودے پیدا ہوتے ہیں، پھول پیدا ہوتے ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں، سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذائقے کے لیے، انسانوں کے کھانے کے لیے صرف کوئی ایک پھل نہیں بلکہ ہزاروں طرح کی سبزیاں اور ہزاروں طرح کے ذائقے دار پھل پیدا کیے ہیں، جن میں کچھ میٹھے ہیں، کچھ کھٹے ہیں، کچھ بہت ٹیسٹی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز میں ذائقہ رکھا ہے۔ کائنات کو بنانے والی یہ اعلیٰ و برتر ہستی صرف ایک ہی ہے۔ انسان کی صحیح سوچ اسے اسی نتیجے پر پہنچاتی ہے، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ رب ہوتے تو ان کا باہمی تصادم، یعنی ان کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے کائنات کا یہ نظام ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہ رہتا۔ لیکن کائنات تو اپنی مرتوب و منظم شکل میں موجود ہے، یعنی وہ جیسی ہے شروع سے ویسی ہی چل رہی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معبود برحق صرف ایک ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، سورہ انبیاء آیت نمبر 22، ترجمہ، اگر ان آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو یقیناً دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر دو خدا ہوتے تو ایک خدا کہتا کہ میں دن لاؤں گا پہلے، اور دوسرا کہتا نہیں میں پہلے رات لاؤں گا۔ اسی لڑائی جھگڑے میں وہ پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، لیکن اب ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری وسیع کائنات کو بنانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہی اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے۔ Thanks for watching my video. Subscribe my channel and like my video. اگر کوئی کمنٹ کرنا ہو تو پلیز کیجیے گا، کوئی پرابلم ہو تو، اور میں آپ کو ضرور رپلائی کروں گی۔ God bless you for your study. اللہ حافظ۔ انسانی تاریخ کے مطالعے میں مہذب سے مہذب اور وحشی سے وحشی، یعنی مہذب